كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 49، مرید کسے کہتے ہیں۔ ایک طالب علم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ حضرت، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مرید ہونے آئے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ مرید کے معنی کیا ہے؟ طالب علم تھا، عربی صرف پڑھا ہوا تھا۔ اس نے گردان شروع کر دی، اراد یرید ارادتن فہو مرید۔ اس نے کہا کہ حضرت، کسی کام کے ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ اب بیچارہ سوچنے لگا کہ اس میں کیا غلط ہے، ہمارے اساتذہ نے یہی پڑھایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فصول اکبری بھی پڑھی ہے؟ فصول اکبری عربی صرف کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے مضامین کے ساتھ خاصیات ابواب کا بیان بھی بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس طالب علم نے جواب دیا، جی ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا کہ باب افعال کی خصوصیات کیا ہیں؟ اب اس نے گننا شروع کیا۔ اس میں ایک خصوصیت یہ گنائی کہ سلب ماخذ۔ حضرت نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ماخذ کو سلب کر لینا اور ماخذ کی نفی کر دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے مرید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ارادے کو ختم کر لینا، یعنی ارادہ نہیں کرنا۔ تو مرید کے معنی ہوئے ارادہ نہیں کرنے والا۔ حضرت نے کہا کہ مرید کون ہوتا ہے؟ جو ارادہ نہیں کرتا، یعنی اپنی مرضی اور ارادے سے کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی مرضی پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ جس نے بیعت کرتے ہوئے سب کچھ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا، اس نے گویا یہ کہہ دیا کہ اے میرے مالک و خالق، میں نے اپنی جان و مال کو تیرے حوالے کر دیا اور تجھے بیچ دیا۔ اب اس میں میری مرضی نہیں چلے گی، جو چلے گا وہ تیرا ارادہ اور تیری چاہت چلے گی۔ فرمایا کہ یہ معنی سمجھ کر جو بیعت کرتا ہے کہ مجھے کسی کام کا ارادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ شیخ کی جانب سے اس راہ کے بارے میں جو کہا جائے اس پر عمل کرتے رہنا ہے، وہ ہوتا ہے حقیقی مرید۔ اور جو ارادے پر ارادے کرتا ہے، شیخ ایک کہتا ہے اور اس کا ارادہ الگ ہوتا ہے، قرآن و حدیث ایک کہتی ہے، اس کا ارادہ الگ، تو بھائی یہ مرید نہیں ہے، یہ تو مراد ہو گیا۔ الغرض جو شخص کسی سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی اتباع کرے اور اس کے مشورے پر قائم رہے۔ بد نظری کا حکیمانہ نسخہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ آپ کو خط لکھا کہ میری آنکھیں بے اختیار غلط چیز یعنی نامحرموں کی طرف اٹھ جاتی ہیں، لہذا کوئی علاج بتائیں۔ حضرت تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر بے اختیار اٹھ جاتی ہیں تو آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اٹھنے دیجئے، کیونکہ غیر اختیاری کام پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ اس جواب سے ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے۔ بے اختیار آنکھیں نہیں اٹھتی بلکہ اختیار سے ہی اٹھتی ہیں۔ لہذا دوسرا خط لکھا کہ حضرت، بے اختیار تو نہیں، اختیار سے ہی اٹھتی ہیں، لیکن نگاہ اٹھنے کے بعد نیچی کرنے کی طاقت نہیں پاتا۔ اس کا جواب حضرت نے لکھا کہ یہ بات بھی تمہاری غلط ہے، اس لیے کہ فلسفے کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ کسی بھی چیز کا اختیار دونوں طرف سے متعلق ہوتا ہے، یعنی آدمی اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ اس کام کو نہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کر تو سکے لیکن نہ کرنے کی طاقت نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ چیز اٹھا رہا ہوں، اگر چاہوں تو نہ اٹھاؤں، دونوں باتیں اختیار میں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے کہ نگاہ اٹھ تو گئی، اب نیچی نہیں ہو سکتی۔ اس پر ان صاحب کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تیسرا خط حضرت کو لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت، معافی چاہتا ہوں، پھر غلطی ہو گئی۔ نگاہ کو بچانے کی طاقت تو ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، بہت سے لوگوں کو طاقت تو ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں کرتے، اور ہمت ہی تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ آدمی ہمت کرے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، اگر آدمی کوشش کرے اور ہمت کرے تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ یہ ہمت ہی تو ہے کہ آج پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اگر ہمت نہ کرے تو یہ دنیا یہاں تک کیسے پہنچتی اور اس کے اندر اتنی تبدیلی کہاں سے آتی؟ تو ہمت سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ الغرض حضرت نے ان کو لکھا کہ آپ کی اصل بیماری ہمت میں کمی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تب بھی ایسا ہی ہوگا کہ غیر محرموں کو دیکھتے رہو گے اور یہ کہو گے کہ بچنے کی ہمت نہیں ہوتی؟
نگاہ نیچے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس پر ان صاحب کا خط آیا کہ حضرت اگر آپ ساتھ ہوں تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پھر تو نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ پھر حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ جب میرے ساتھ ہونے کے خیال سے تمہاری نگاہیں نیچی ہو سکتی ہیں تو خالق دو جہاں باری تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے تصور سے نگاہ کیوں نیچی نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ عجیب و غریب طریقے سے اصلاح ہوتی ہے۔ کئی خطوط ہوتے ہیں لیکن بات دل میں اچھی طرح پیوست ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے اصلاح کے نسخے معلوم ہوں گے